السلام علیکم دوستو، دنیا کی سوچوں میں خوش آمدید۔ آج کل ہر طرف پاکستان اور بھارت کے ساحل سمندر سے ایک بہت بڑے طوفان بپر جوائے کے ٹکرانے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، لیکن اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو کراچی ہمیشہ سے انہی طوفانوں سے بچ نکلا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی بڑی وجہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی کرامات ہے۔ آج کی ان ویڈیو میں یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ واقعی عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی کرامت ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی سائنسی وجہ بھی موجود ہے۔ مئی 1985 یعنی 1985 میں ایک طوفان کراچی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ کراچی کے جنوب میں 100 کلومیٹر دور ہی کمزور ہو کر ختم ہو گیا۔ پھر 1993 یعنی 1993 میں کیٹیگری اے کا طوفان مڑ کر سندھ اور گجرات کی سرحد کے قریب ساحل سے ٹکرایا۔ یہ طوفان کراچی میں صرف بڑے پیمانے پر بارش کی ہی وجہ بن سکا۔ پھر جون 1998 یعنی 1998 میں کیٹیگری 3 کا سمندری طوفان کراچی کے قریب آتے آتے جنوب مشرقی سندھ کی طرف بڑھ گیا، سوائے چند مچھیروں کے کوئی بڑا جانی نقصان نہ ہوا۔ اسی طرح 1999 یعنی 1999 میں کیٹیگری 3 کا سمندری طوفان کراچی کے قریب ٹکرایا۔ اس سمندری طوفان نے سندھ کے ساحلی علاقوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ یہ پاکستان کا ریکارڈ سخت ترین طوفان تھا۔ مئی 2001 یعنی 2001 میں کیٹیگری 3 کا سائیکلون گجرات کے ساحل سے ٹکرایا۔ پھر 2004 میں ایک سائیکلون کراچی اور سندھ کے ساحل کی طرف بڑھا، مگر بعد میں سمندر کی طرف واپس مڑ گیا اور کراچی میں بس تیز بارش کا باعث ہی بن سکا۔ جون 2010 میں پیٹ نامی سائیکلون جو کیٹیگری 4 کا طوفان تھا، کراچی کے قریب کمزور پڑ گیا۔ البتہ طوفانی ہوائیں کراچی میں پہنچی اور پھر 2014 میں نیلوفر نامی سائیکلون کا رخ بھی کراچی کی جانب ہی تھا، مگر عین موقع پر ہی اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور کراچی ایک مرتبہ پھر سمندری طوفان سے محفوظ رہا۔ اب اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کراچی کے بعض مقامی اور خاص کر کے یہاں موجود درگاہ عبداللہ شاہ غازی کے مریدوں کا ماننا ہے کہ کراچی یہاں دفن بزرگ ہستی کی کرامات کی وجہ سے سمندری طوفان سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ بحث بھی اہم ہے کہ کراچی کے اس بار یا ہمیشہ طوفان سے بچ جانے کے پیچھے عبداللہ غازی کی کرامات ہی ہیں یا پھر کوئی سائنسی وجوہات ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ دنیا کے اکثر ممالک اس طرح کے سائیکلون کو روکنے کے لیے دیگر پیشگی اقدامات کے علاوہ ساحل سمندر پر دیوار تعمیر کرتے ہیں تاکہ طوفان اس دیوار سے ٹکرا کر زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ اب اگر آپ کو کراچی کے بارے میں بتائے تو کراچی 3 پلیٹس انڈین، یوریشیا اور عریبین کی باؤنڈری پر واقع ہے۔ یہ سمندری طوفان کے لیے قدرتی رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ ان پلیٹس کی وجہ سے سمندری طوفان کو گھومنے کا موقع نہیں ملتا اور پھر یہ رخ موڑ لیتا ہے۔ یوں اپنی جغرافیے کی وجہ سے کراچی ہر بار بچ نکلتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہر بار یہ پلیٹس اس شہر کو محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج کل یہ قدرتی آفات ایک تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف یہ پلیٹس کراچی کے لیے اہمیت اختیار کر گئی ہے، وہی یہ پاکستان کے لیے بڑے خطرے کا بھی سبب ہے، کیونکہ پاکستان اور خطے میں زلزلے بھی ان پلیٹس کی موومنٹ کی وجہ سے آتے ہیں۔ یوں یہ سب عناصر مل کر قدرتی آفات کے امکانات کو بڑھا بھی دیتے ہیں۔ پاکستان 3 ہائی ایکٹیو پلیٹس مارجن پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک عالمی حدت اور ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب زلزلے بھی بہت کم وقفے سے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ پاکستان چونکہ ان پلیٹس کی بہت چھوٹی سی جگہ پر واقع ہے، مگر اس کے اثرات پاکستان پر کہیں زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کو گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلاؤ جیسی صورتحال کا سامنا ہے جو سیلاب کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا کی دوسری اور تیسری بڑی چوٹیاں پاکستان میں ہیں، اور وہی یہ صورتحال زلزلوں اور سمندری طوفانوں کو بھی جنم دے رہی ہیں۔ دوستو، پاکستان اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے تیار نظر نہیں آتا، اور اس وقت ہمارا انحصار باہر کے ممالک کے ڈیٹا اور تحقیق پر ہے۔ انڈیا نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے اور ان کی سائیکلون سے نمٹنے سے متعلق میکانزم ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سمندری طوفان کیوں آتے ہیں؟ دراصل ایسے تمام قدرتی آفات جن کا تعلق پانی سے ہوتا ہے، ان کی بنیادی وجہ ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت ہوتا ہے۔ پاکستان میں جون کے مہینے میں سطح سمندر پر درجہ حرارت میں 2 سے 3 درجے اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں سائیکلون درجہ حرارت اور ہواؤں کے دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ درجہ حرارت اگر اس سمندری طوفان کو جنم دیتے ہیں تو پھر ہواؤں کا دباؤ اس کے رخ کا تعین بھی کرتا ہے۔ جون میں بحیرہ عرب، شمالی انڈیا اور بے آف بنگال میں یہ سائیکلون بنتے ہیں، تاہم گزشتہ برس یہ سائیکلون سرے سے بنے ہی نہیں تھے۔
اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ سائیکلون اپنا رخ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی وجہ سے بدلتے ہیں؟ اور یہ عبداللہ شاہ غازی ہے کون اور ان کا مزار یہاں کب سے موجود ہے؟ مورخ اور شہری منصوبہ بندی کے ماہر عارف حسین کے مطابق کراچی والوں کے لیے عبداللہ شاہ غازی پیر کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہیں شہر کا پیٹرن سینٹ کہا جاتا ہے۔ دوستو، عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں مختلف روایات ہیں، تاہم ان کی نسبت امام حسن سے بتائی جاتی ہے۔ کچھ روایات ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی امیہ سلطنت کے خلاف جدوجہد کرنے آئے تھے اور پھر وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، تاہم ایسی بھی روایات ہے کہ وہ شکار کرتے ہوئے ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ پاکستان کی آزادی سے قبل عبداللہ شاہ غازی کا مزار ایک چھوٹا سا مزار تھا، تاہم پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں اس کی توسیع کی اور اب یہ ایک بہت بڑا مزار بن چکا ہے۔ 19ویں صدی کی انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں بھی عبداللہ شاہ غازی کے مزار کا ذکر ملتا ہے، تاہم اس مزار کے بارے میں جتنی باتیں بھی مشہور ہوئی ہیں، ان کا تعلق گزشتہ 40 سے 50 برس سے ہی ہے۔ محققین کے مطابق اس طرح کی باتیں پہلے مذاق کے طور پر کی جاتی تھی، مگر اب لوگ اس پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی حضرت امام حسن کی 5ویں پشت سے تھے، تو اسی طرح یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ محمد بن قاسم کے بہت بعد میں کراچی آئے تھے۔ دوستو، یہ بات تو یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ یہ طوفان کراچی پہنچنے سے پہلے کیوں اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، تاہم ایک بات تو طے ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بہتر منصوبہ بندی سے ہم مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دنیا کی سنوں کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، یہ آپ کی طرف سے محبت اور ہمیں مزید اچھا کام کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ شکریہ۔